میں نے ان سے کہا کہ یار دیکھو آپ کا تو کچھ چوری ہوا نہیں، اوپر سے آپ نے اس کو مارا بھی ہے، یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے۔ آپ اس طرح شور مچا رہے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کتنا نقصان ہوا ہے آپ کا۔ کہتے ہیں نہیں یہ ابھی وہ پولیس نے پکڑ کر وہ جو ریسیپشن ہوتی ہے ادھر انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، میں اس کی ویڈیو بھی ادھر آپ اس کے ساتھ لگا دوں گا۔ اچھا پولیس نے ادھر بٹھایا ہوا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی چوری بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی ایسا۔ میں نے کہا یہ تو یار نارمل سی بات تھی، اس پر اتنا ہنگامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں میاں صاحب اس کو سزا دلوانی ہے۔ میں نے کہا کہ اس جرم بھی اس نے کچھ نہیں کیا، وہ بس وہ ایسے کیا، وہ کہے گا کہ میں نے کچھ کیا ہی نہیں۔ وہ اگر ایسا کہہ دے گا تو پھر آپ کے پاس کیا سلوشن ہے؟ اچھا تو پھر کیا کہیں؟ پھر وہ جس طرح پاکستان میں کرتے ہیں، میں نے کہا چلے ٹھیک ہے ایسا کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں کہ یہ اندر گھس ہے، اندر گھس کر اس نے مارا ہے اچھی طرح سے ہمیں دونوں بھائیوں کو، پھر ہمارے پیسے اس نے چرائے ہیں، ایسا مطلب جس طرح پاکستان میں وہ پرچہ کاٹتے ہیں۔ میں نے کہا اس طرح میں کرتا ہوں، میں نے لکھا سارا کچھ۔ جب میں وہ لکھ رہا تھا وہ پاکستانی اسٹائل میں، تو اس کو بعد میں ٹرانسلیٹ کرنا تھا میں نے، پھر وہ ڈر گئے، وہ کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب یہ تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا۔ میں نے کہا یار دو ہی آپشن ہے آپ کے پاس، یہاں تو سکون سے چھوڑ دیتے، یہاں ابھی ادھر آئے ہیں پرچہ کروانا ہے تو ایسے نہیں ہوگا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ چوری بھی نہیں ہوا اور اس بندے کو سزا بھی ہوا، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے وہ لکھنا شروع کیا کہ یہ ہمارے اندر آیا غصہ ہے، اس نے زبردستی ایسے کیا جیسے لکھتے ہیں۔ جب وہ مکمل یہ ٹرانسلیشن کی ہے میں نے، ابھی ان کو دے نہیں لگا ہوں، جب میں وہ لکھ رہا تھا اسی دوران وہ دونوں بھائی مختلف لوگوں کو کالز کر رہے تھے، کوئی بندہ ان کی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی نہیں کرتا اس سچویشن میں، پاکستان میں کوئی نہیں کرتا، یہ تو پھر پردیس ہے اور پھر افریقن کنٹری ہے، ادھر کوئی بھی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں کہ یار یہ ہمارے چہرے دیکھ لیں گے اور ان کو تو چھوڑ دیں گے، ہمیں ماریں گے دوبارہ۔ وہ فون پر فون کر رہے تھے، کوئی آنسر نہیں کر رہا تھا۔ ایک بندہ دوست ہے وہ بھی میرا، میاں عدیل صاحب، انہوں نے کال پک کی، انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہے مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں، اگر تو تمہارے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں یا تم بہت زیادہ طاقتور ہو تو پھر کیس کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تمہارے پاس پیسے لگانے کو نہیں ہیں اور تم کورٹ میں نہیں جا سکتے روزانہ تو پھر ادھر ہی چھوڑ دو، اسے ادھر ہی چھوڑ دو، آگے اس کو پروسیڈ نہ کرو۔ انہوں نے مجھے کہا یار میاں صاحب ایسا کہہ رہے ہیں، میاں صاحب جو کہ مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے کہا یار وہ ادھر رہ رہے ہیں پچھلے 25 سال سے، وہ بہتر ہی کہتے ہیں، میں نے تو آپ کو ادھر بھی کہا تھا، کہتے ہیں کہ نہیں چلیں ہم چھوڑ دیتے ہیں، ابھی کہتے ہیں کہ ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے پولیس سے بات کی، میں نے کہا یار ہم ودرا کرتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں معاف کیوں کرنا ہے آپ نے، آپ تو بہت جذباتی ہوئے تھے تو ابھی آپ کہہ رہے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا یار ہمارے بڑے بھائی کا فون آیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑ دو، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ ابھی یہ بھی وہ اس طرح کی ایکٹنگ کرنے لگ پڑے، میں ویڈیو لگاؤں گا آپ کو نظر آ جائے گا سارا سینیریو۔ یہ بھی ایکٹنگ کرنے لگ پڑے گا ہم اللہ کے لیے چھوڑتے ہیں یہ وہ، لیکن ایکچولی یہ ڈر گئے تھے کہ یار ہمارے ساتھ یہ کریں گے کیا، بعد میں یہ نکل کر یہ پلیٹ فارم ہمارے ساتھ حشر کیا کرے گا، یہ ڈر گئے تھے۔ میں نے کہا یار اب ایسا نہیں، اب اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، شروع نہیں کرنا چاہیے، بالکل نہیں شروع کرنا چاہیے، جب شروع کر لیا تو اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں، لیکن وہ ڈر گئے تھے۔ خیر میں نے انہیں کہا کہ یار ہم واپس لیتے ہیں، اس کو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ یہ گئے ادھر، ویڈیو میں آپ دیکھیں گے اس کی کس کرنا شروع کر دی، اسی چور کی جس کو یہ پھانسی کی سزا دلوانا چاہتے تھے، جس کو یہ مار رہے تھے، ہیری میری طریقے سے مار رہے تھے، اس کی یہ کس کرنا شروع ہو گئے ہیں، اس کو پیسے دینا شروع ہو گئے ہیں۔ ایسے ویسے یہ وہ ڈر کے، پہلے جو ان کی انرجی تھی وہ فل اوپر تھی، اور بعد میں جب میں نے وہ لکھا اور دوست کا فون آیا، اس کے ساتھ ان کی انرجی ڈیش ٹو گراؤنڈ ہوگی۔ ایسے میں بھی شرمندہ ہو رہا ہوں ادھر، لیکن میں نے ان کے ساتھ بات کی، میں نے کہا یار ان کا ریکارڈ چیک کرو، یہ کرمنل تو نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یار ہم نے اس کا ریکارڈ چیک کیا ہے، یہ بندہ کرمنل نہیں ہے، چھوٹی موٹی بس چوری کرتا ہے، لیکن ریکارڈ میں اس کا کچھ بھی نہیں آ رہا، وہ بہت بڑا کرمنل نہیں ہے۔ خیر مختصر ہم نے اسے معاف کیا، اس کو جیب سے پیسے نکال کر دیے، ڈر اتنا ہو گیا ان کو جو پہلے پھانسی کی سزا دلانا چاہتے تھے۔ پھر واپس ہم گھر آ گئے۔ اسی طرح کے کئی واقعات پاکستان میں بھی پیش آئے۔ دوست ہے ہمارے ارسلان صاحب، ان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا، وہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں میاں صاحب پولیس کو کال کریں، اس کو سزا دلوانی ہے، اس نے بدتمیزی کی ہے، ایسا کیا ہے، میری بہت انسلٹ ہوئی ہے۔ جینونلی ارسلان صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی۔ میں نے کہا یار آپ نے کسی دوسرے بندوں کو فون کیا ہے، اپروچ کیا ہے؟ ارسلان صاحب کہنے لگے ہاں میں نے کیا ہے، بہت سے بندوں کو کیا ہے، اس کو بھی کیا، اس کو بھی کیا ہے۔
میں نے کہا جب یار اتنے بندوں کو آپ نے اپروچ کیا ہے تو مجھے رہنے دیں. انہوں نے بھی ظاہری بات ہے اسی پولیس اسٹیشن میں کال کرنی ہے جدھر میں نے کرنی ہے. سمپل کہتے ہیں نہیں کریں, آپ کریں. اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ صبح کورٹ میں جا کر اس کے خلاف کیس دائر کریں, اس نے ایسا کیا, ہماری انسلٹ کی ہے, یہ وہ لٹر پٹر. میں نے کہا یار کول ڈاؤن ہو جائیں, کوئی نہیں اتنے ایموشنل نہ ہو. کہتے ہیں نہیں جی اس کو سزا دلوانی ہے, آپ پولیس کو کال کریں. خیر انہوں نے بہت سے لوگوں کو دوسروں کو بھی کال کی ہوئی تھی. میں نے کال کی, وہ کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں, آلریڈی آ رہے ہیں. اب وہ جو نکلے ادھر سے گاؤں میں بھی پتہ چل گیا ارسلان صاحب کے کہ پولیس آ رہی ہے. اور جن لوگوں نے زیادتی کی تھی وہ ان کے گھر جا کے بیٹھ کے معافیاں, ترلے, منتیں. اب ارسلان صاحب کو فون آنا شروع ہو گئے کہ پولیس کو نہ بلائیں, پولیس کو ادھر روک لیں, پولیس کو نہ بلائیں. ابھی ارسلان صاحب مجھے کہہ رہے ہیں 5 منٹ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس بلائیں, اس کو سزا دلوائیں, میری انسلٹ ہوئی ہے, ایسا ویسا, انرجی فل اوپر. 5 منٹ بعد جب پولیس نکل آئی انہوں نے اپنے ریسورس بھی یوز کیے, میں نے بھی کال کی. جب پولیس آنے نکل گئی تھانے سے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی پولیس کو روکیں, انہیں نہ جانے دیں, انہوں نے معافی مانگ لی ہے. یہ میں نے کہا نہیں, اب نہیں ایسا ہوگا. اب پولیس آئے گی ان کو پکڑ کر لے کے جائے گی. ابھی ارسلان صاحب ترلے منتوں پر آ گئے ہیں کہ نہیں میاں صاحب پولیس کو واپس بھیجیں, پولیس کو واپس بھیجیں. اس واقعہ کی بھی میں فوٹو اس کے ساتھ لگا دوں گا. جب میں نے کہا نہیں پولیس تو آئے گی, اب ادھر تک تو آئے گی, مارٹ تک. پولیس آئی مارٹ پر, میں نے نچائے وائے جو بھی بلائی. میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا دیکھیں خالد صاحب کیا کرنا چاہیے, یہ سچویشن ہے. ابھی دیکھیں پولیس کا تو روز کا کام ہے اس طرح کا کہ لوگ جذباتی ہوتے ہیں, اپلیکیشن فائل کرتے ہیں, بعد میں ٹھس ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار ایک دفعہ اس کے گھر جانا چاہیے, اس کو پتہ چلے کہ کس طرح گالیاں دینی ہیں, کس طرح زیادتی کرنی ہے. بہرحال ارسلان صاحب اور ساتھ ان کے ریلیٹیوز تھے, ان کے کزن, وہ جو فل اوپر تھے وہ بالکل ٹھس ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب پولیس کو نہیں بھیجنا. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے. وہ گھر چلے گئے. آدھا گھنٹہ میاں معاذ صاحب بھی ادھر تھے اور پولیس سے گپ شپ لگائی اور پولیس والوں کو واپس بھیج دیا. سٹوری کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پہلے سوچ لینا چاہیے کہ یار ہم نے اتنی انرجی, اتنے ایموشنز اوپر نہیں لے کے جانے, اتنے بندوں کو کالے نہیں کرنی, اتنی اپنے جو ریسورس ہیں وہ یوز نہیں کرنے. اب جب یوز کر ہی لیے ہیں تو جو کرمنل ہے, جس نے جرم کیا ہے, اس کو سزا دلوانی چاہیے, اس کو سزا دلوانی چاہیے. اسی طرح کا ایک اور کیس ہے, ہماری بسیں کھڑی ہوتی تھیں چپراڑ, آپ کو پتہ ہے لوگوں کو کمپنی ہے میری بسیں ہیں, ادھر سے نا بیٹریاں چوری ہوتی تھیں. ابھی ایک چور پکڑ لیا, رانا صاحب ہے ہمارے ڈرائیور, انہوں نے وہ بیٹریاں اتار رہے ہیں, انہوں نے اوپر سے پکڑ لیا. مجھے فون کیا, کہتے ہیں میاں صاحب بیٹریاں پکڑ لی ہیں, جو پچھلے ہماری 20-25 چوری ہوئی تھی وہ بھی اس سے نکلوائیں گے. میں نے کہا یار ابھی جب چوری نہیں ہوئی واپس رکھ کے یہ چھوڑ دیں. ابھی جدھر کا وہ چور تھا مجھے پتا تھا کہ سین کیا ہونے والا ہے. میں نے کہا یار چھوڑو. کہتے ہیں نہیں میاں صاحب اس طرح انسلٹ ہوگی کہ یار دیکھو انہوں نے سزا نہیں دلوائی, یہ وہ چور نے بھی جو بیٹری چوری کر رہا تھا ادھر سے, اس نے بھی آگے سے کہا کہ اکھاڑ لو میرا جو اکھاڑنا ہے رانا صاحب کو. رانا صاحب آگے سے جذباتی تھے, وہ کہتے ہیں نہیں میاں صاحب اس کو سزا دلوانی ہے. میں نے کہا رانا صاحب بعد میں آپ نے چپ کر جانا ہے جب ان لوگوں نے معافی مانگنے آ جانا ہے آپ کے گھر. رانا صاحب نہیں مانے, لیکن مجھے جو کہ پریکٹس ہے مجھے پتہ ہے لوگ اس طرح ہی کرتے ہیں کہ پہلے بہت اوپر بعد میں نیچے آ جاتے ہیں. میں نے پھر پولیس اسٹیشن میں کال کی, پولیس گئی اس کے گھر. وہ جو چور تھا وہ چھپ گیا اور رانا صاحب کے گھر چلے گئے سارے ہی. رانا صاحب سے معافیاں, جو ادھر کا کونسلر تھا, ابھی نام نہیں میں لیتا, اس کے پاس وہ کونسلر اٹھا اور رانا صاحب کے پاس چلا گیا کہ چھوڑو یار معاف کرو یہ وہ. ابھی رانا صاحب مجھے فون کر رہے ہیں کہ میاں صاحب ابھی ایسا نہ کریں, ابھی چھوڑ دیتے ہیں, وہ معافی مانگ رہے ہیں, وہ ایسا کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں اب نہیں چھوڑنا. ان شارٹ وہ سارے رشتے وہ ملاتے کڑیاں میرے گھر آ گئے. ابا جی بیٹھے تھے, ابا جی نے سفارش کرنی شروع کر دی کہ یار ایسے کرو کہ انہیں معاف کر دو, آگے سے نہیں چوری کرے گا, یہ آگے سے ایسا ویسا یہ وہ. مطلب پھر میں نے کہا یار چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اگر آپ نے معافی مانگ لی ہے تو اوکے. ساری اسٹوری کا مقصد یہ ہے کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم پہلے تو بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں اور بعد میں اسی لمحے نیچے آ جاتے ہیں, ایموشنز ہمارے انرجی بالکل زیرو ہو جاتی ہے. کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟
یا نہیں کرنا چاہیے. میری جو اسسمنٹ ہے, میری جو اوپینین ہے, میں سمجھتا ہوں کہ جو کرمنل ہے, چاہے اس نے چھوٹا کرائم کیا ہے یا بڑا کرائم کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے, اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے پیچھے لاجک یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ والا فیصلہ ہے جب ایک رچسٹ عورت نے چوری کی تھی, اشرافیہ کی عورت نے, الیٹ کلاس کی عورت نے چوری کی تھی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سفارش لے کر بڑے بڑے سردار آگے تھے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, آپ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں, اس کو چھوڑ دیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. مقصد یہ ہے کہ جب ہم کرمنلز کو اس طرح چھوڑتے جائیں گے, ان پر سمپتی شو کرتے جائیں گے, تو کرائم بڑھتا جائے گا. ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق اس فیصلے کی روشنی میں معافی نہیں دینی چاہیے, کم سے کم اس کو سزا دلوانی چاہیے, تاکہ معاشرے میں, سوسائٹی میں امن رہے, پرسپیرٹی رہے. آپ کی کیا رائے ہے وہ آپ بتائیں. جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ.